السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہماری ایک نیو سیریز جس کا نام ہے پولیس رولز. کل کی ویڈیو میں ہم نے اپنی CRPC کی سیریز کمپلیٹ کر لی تھی اور آج ہم نیو پولیس رولز کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ بیسیکلی پولیس کا مینول ہے جس کے اندر پولیس کے کام کرنے کا طریقہ، پولیس کی ذمہ داریاں، پولیس کی انویسٹیگیشن کے رولز، پولیس کے ریکارڈ کیپنگ، پولیس کے آرڈرز اور جتنا بھی ڈسپلن ہے پولیس کا، یہ سارا پولیس کا کانسٹیٹیوشن پولیس رولز کے اندر بیان کیا گیا ہے. اگر آپ پریکٹسنگ لائر ہیں، آپ ایک کرمنل اچھے لائر بننا چاہتے ہیں یا آپ ایک پولیس آفیسر ہیں، آپ کو پولیس رولز کا پتہ ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کے پولیس رول سے ریلیٹڈ ساری کی ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں اور اس کے اندر پولیس کا جو انویسٹیگیشن کا چیپٹر ہے اس کے اندر اور جتنے بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ایک ایک مرحلہ جو ہم پولیس کی انکوائری میں، انویسٹیگیشن میں، روزانہ عدالتوں میں دیکھتے ہیں وہ کس رول کے انڈر ہوتا ہے، سارا اس کے اندر بتایا گیا ہے. ویسے تو پولیس رولز بہت لینتھی ہے لیکن ہم اس کے امپورٹنٹ چیپٹرز کریں گے جیسے 22، 24، 25، 26، 27. 22 ڈیل کرتا ہے پولیس اسٹیشن کے ساتھ، 24 ہے انفارمیشن ٹو پولیس رپورٹ، 25 ہے انویسٹیگیشن اور 26 ہے اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. اور آج ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اس کا چیپٹر 22 جو کہ پولیس اسٹیشنز ہے. اور اس کے اندر جو اس کا سب سے پہلے رول 1 ہے وہ بتاتا ہے کہ آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن. یہ رول ہمیں بتاتا ہے کہ سب انسپیکٹر نارملی انچارج ہوتا ہے پولیس اسٹیشن کا، جو SI رینک کا پولیس افسر ہوتا ہے اس کو SHO بنایا جاتا ہے اور اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ایریا میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، کرائم کو پریونٹ کرنا ہے اور ڈیٹیکٹ کرنا ہے، اسٹاف کے ساتھ ڈسپلن اور ان کا کانڈکٹ انشور کرانا ہے. یہ SHO کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کو اپنے علاقے کا پورا نالج ہونا چاہیے، کون لوگ اس علاقے کے اندر انفلوئنشلز ہیں، کون لوگ ٹربل میکرز ہیں، یہ اس کو سارا پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہے، کوئی نئی انفو ہے تو فوراً اپنے ہائی اپس کو بتانا چاہیے اور ساتھ کے جو پولیس اسٹیشنز ہیں ان کو بھی انفارم کرنا چاہیے. انویسٹیگیشن کا سارا ذمہ بھی پولیس انچارج کے ذمہ ہوتا ہے، انسپیکٹر پولیس انچارج آف دا پولیس اسٹیشن اس کے ذمہ ہوتا ہے. زیادہ تر کیسز وہ خود ڈیل کرتا ہے لیکن انویسٹیگیشن کا الگ ایک اسٹاف اور ونگ بنی ہوتی ہے تو انویسٹیگیشن ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن باقی پورے تھانے کا انچارج جو ہوتا ہے وہ SHO ہوتا ہے. اس کے بعد رول 2 بتاتا ہے 22(2) کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، ان کو کہتے ہیں ASI اور یہ کام کے مطابق ہر تھانے پر لگائے جاتے ہیں. جس تھانے کا کام زیادہ ہوتا ہے وہاں اس کے مطابق زیادہ ASIs لگائے جاتے ہیں اور اگر وہ پروبیشن پر ہوں تو ان کو PSI کہتے ہیں اور ان کے اپنے ٹریننگ کے رولز ان کے مطابق چلتے ہیں. اور نارملی جو ASI ہوتا ہے وہ SI کا سب انسپیکٹر کا اسسٹنٹ ہوتا ہے، ڈیٹیکٹیو ورک میں، پریونٹیو ڈیوٹیز میں اور ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس میں بھی وہ اس کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے اور اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے. رسپانسبلٹی تو اس کی کم ہوتی ہے لیکن جو نیچر آف ورک ہوتی ہے اس کی ساری SI جیسی ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے 22(3), یہ ہوتا ہے اسٹیشن کلرک جس کو ہم محرر کہتے ہیں. اس کے ساتھ یہ رول ڈیل کرتا ہے، جو تھانے کا محرر ہوتا ہے اس کے ساتھ 22(3) رول یہ اس کی ڈیٹیلز بتاتا ہے. یہ ایک لٹریٹ ہیڈ کانسٹیبل رینک کا بندہ ہوتا ہے اور یہ تھانے کا کلرک ہوتا ہے، اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، ریکارڈ کیپر ہوتا ہے، پراپرٹی کسٹوڈین ہوتا ہے، آفیسر انچارج کے انڈر کام کرتا ہے اور اس کے اسسٹنٹس بھی ہو سکتے ہیں یا کہ اس کے نیچے بھی یعنی لوگ اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں. 22(4) کے اندر بتائی گئی ہیں محرر کی ڈیوٹیز. اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کمنگ کرسپونڈنس جتنی بھی آتی ہے وہ ریسیو کرتا ہے، رجسٹر کرتا ہے، آفیسرز کو دیتا ہے، آرڈرز کے مطابق پروسیس کرتا ہے، رپورٹس لکھتا ہے اور پینڈنگ کام کلیئر کرتا ہے، ڈیلی ڈائری لکھتا ہے، ڈیلی رجسٹر جس کو ہم روزنامچہ کہتے ہیں وہ لکھتا ہے، پولیس گزٹ اپڈیٹ کرتا ہے اور گاؤں اور چوکیدار کی برتھ اور ڈیتھ ریکارڈ یہ رکھتا ہے اور جو FIR چاک کرنی ہوتی ہے وہ بھی یہ کرتا ہے. یعنی اس میں ساری ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں. اگلا رول ہے 22(5), اس کے اندر بتائی گئی ہیں محرر کی اکاؤنٹنٹ ڈیوٹیز. اب اس کے اندر وہ اکاؤنٹنٹ ڈیوٹیز کون سی کرتا ہے؟ یعنی کہ کیش بک مینٹین کرنا یہ اس کا کام ہے، انکم اور ایکسپینس کا ریکارڈ رکھنا یہ اس کا کام ہے، اگر کوئی مس یوز ہوتا ہے تو اس کی یہ رپورٹ کرتا ہے، ریسیپٹس فائل کرتا ہے، منتھلی سیلری رولز بتاتا ہے، TADA بلز جتنے بنتے ہیں اس کو پروسیس کرتا ہے اور کوئی اور ڈیوٹیز بھی ہیں تو وہ بھی کرتا ہے لیکن یہ ڈیوٹیز اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ ساری محرر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. 22(6) کے اندر بتایا گیا ہے ریکارڈ کیپر ڈیوٹیز. ریکارڈ کیپر کے طور پر اس کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ سارے رجسٹرز سیف رکھنا، ڈیمیج سے بچانا، پورے ریکارڈز رکھنا،
ڈسپوز کرنا یا ہیڈ کوارٹرز بھیجنا، یہ ساری محرر کی ذمہ داری ہوتی ہیں. جتنے بھی رجسٹرز ہوتے ہیں، 26 رجسٹر ہوتے ہیں تھانے کے، وہ سارے محرر کی ذمہ داری ہوتی ہیں. ہم سارے رجسٹرز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب اس کا ریلیونٹ رول آئے گا. اور 22(7) کے اندر بتایا گیا ہے کسٹوڈین آف پراپرٹی، کہ یہ پراپرٹی کا کسٹوڈین ہوتا ہے گورنمنٹ پراپرٹی، جیسے کہ آرمز ہو گئی، ایمونیشن ہو گئی، یونیفارمز ہو گئے، گاڑیاں ہو گئی، موبائلز اور انکلیمڈ کیس پراپرٹی کا ذمہ یہ سارا کلرک کا ہوتا ہے، محرر کا ہوتا ہے. سٹور روم اور لاکر کی کیز بھی اسی کے پاس ہوتی ہیں. پرزنرز کی کسٹڈی اور کھانا دینا بھی اسی کا کام ہوتا ہے. 22(8) بتاتا ہے کنٹینیوس پریزنس، کہ یہ جو محرر ہوتا ہے تھانے کا، اس کو ہمیشہ اسٹیشن میں موجود رہنا ہوتا ہے، اور اگر یہ چھٹی لے کر جائے تو اپنے اسسٹنٹ کو چارج دے کر جاتا ہے اور ڈیلی ڈائری میں انٹر کر کے جاتا ہے. کلرک اور اسسٹنٹ ایک ساتھ ایبسینٹ نہیں ہو سکتے، ایک نہ ایک ان میں سے موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. 22(9) کے اندر بتایا گیا ہے لٹریٹ پولیس آفیسرز، کے دوسرے جو لٹریٹ پولیس آفیسرز ہوتے ہیں وہ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں ریکارڈ مینٹین کرنے میں، انویسٹیگیشن کرنے میں، انٹیلیجنس ورک کرنے میں. یعنی کسی چیز کی اگر سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اپنے ہائی اپس سے مدد لے سکتے ہیں. اور 22(10) کے اندر بتایا گیا ہے واچ آف پولیس اسٹیشنز، کے نارملی کوئی اسٹینڈنگ سنتری نہیں ہوتا، لیکن رات کے وقت ایک کانسٹیبل کو ڈور کے سامنے سلایا جاتا ہے. اگر کوئی لاک اپ میں پرزنرز یا ویلیبل پراپرٹی ہو تو واچ ڈیوٹی پھر لگائی جاتی ہے. 22(11) کے اندر بتایا گیا ہے رول کال. سن رائز اور سن سیٹ سے پہلے رول کال ہوتا ہے، آرڈرز اناؤنس ہوتے ہیں، ڈیوٹیز اسائن ہوتی ہیں اور ڈیوٹی شیڈیول ڈائری میں لکھا جاتا ہے. اور 22(12) کے اندر بتایا گیا ہے انسپیکشن بیفور ڈیوٹی، کہ ڈیوٹی پہ جانے والے ہر افسر کا انسپیکشن ہوتا ہے، اس کا یونیفارم چیک ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی کی سمجھ اس کو دی جاتی ہے اور ڈائری میں یہ ہر چیز نوٹ کی جاتی ہے. 22(13) کے اندر بتایا گیا ہے پیریڈز، یعنی کہ جو سب انسپیکٹر ہوتا ہے وہ ریگولر پیریڈ کرواتا ہے تاکہ ڈرل میں پروفیشینسی رہے اور روزنامچے میں اس کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا ہے. 22(14) ڈیل کرتا ہے پولیس لاک اپ کے ساتھ، کہ پولیس لاک اپ کے جو رولز ہوں گے وہ اسٹرکٹلی فالو کیے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر 22(1) سے لے کر 22(14) رول تک. کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.